شاید پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ عبداللہ بن زید اور حضرت عمر نے خواب دیکھا اذان بھی مدینے میں، اور اسی طرح یعنی حکم صیام جو ہے وہ بھی مدینہ منورہ میں، اس سے پہلے روزے فرض نہیں تھے، یعنی ویسے لوگ روزہ رکھتے تھے نفلی روزہ، کیونکہ روزہ تو ہر شریعت میں رہا ہے، ہر دین کے اندر روزے موجود تھے، لیکن کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، کسی نے ایک رکھ لیا، کسی نے دو رکھ لیے۔ لما قادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فرأى اليہود انہم یصومون یوم عاشوراء، حضور پاک نے دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ عاشوراء 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک میں تو کوئی عاشوراء کا روزہ ہے نہیں، مقصد لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت حسین کی وجہ سے ہے، یہ سب سے بڑی جہالت ہے۔ حضور جب مدینے میں ایک تشریف لے گئے، ابھی تو بی بی فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح بھی نہیں ہوا، حضرت حسین تو پیدا بھی نہیں ہوئے۔ حضور نے جب دیکھا کہ یہود جو ہیں 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان کے علماء کو، ان کے احبار کو بلا کے پوچھا کہ لم تصومون یوم عاشوراء، ان دنوں میں تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اصل میں یہ آج کا دن جو ہے نا، یہ ایسا دن ہے کہ ان اللہ اغرق عدونا فرعون وانجا موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اسی دن میں، اور فرعون کو غرق کیا تھا، تو ہم اپنے پیغمبر کی اس کامرانی اور کامیابی میں اور دشمن کی ہلاکت کی خوشی میں اس دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا انا احق بموسیٰ منکم، کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پھر میرا تعلق زیادہ ہے تم سے۔ اور آپ نے حکم فرما دیا اپنے صحابہ کو کہ سب روزہ رکھو۔ اب جب عاشوراء آئے، لیکن ایک بات کا خیال کرو، صوموا یومین، 2 دن کا روزہ رکھو، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا، تاکہ ہم روزہ بھی رکھ لیں اور یہود کی مشابہت بھی نہ ہو جائے۔ وہ تو ایک روزہ رکھتے ہیں نا، ہم تو 2 رکھیں۔ دیکھو یعنی اللہ پاک کے نبی کے ذرا اس فرمان کو سمجھو کہ نماز میں، روزے میں، عبادت میں بھی تشبہ بالیہود حضور کو گوارا نہیں، اور ہم تو شکل میں کرتے ہیں، ہم تو لباس میں کرتے ہیں، ہم تو عادات میں کرتے ہیں، حالانکہ روزہ ہے، روزہ تو اللہ کی عبادت ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا خالف الیہود، صوموا، 2 روزے رکھو یومین، یا تو 9 اور 10 یا 10 اور 11۔ تو اب اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ نے حکم دیا کہ ایمان والو، روزے تم پہ ہم نے فرض کر دیے ہیں، اور یہ صرف تم پہ فرض نہیں، تم سے پہلے لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیے۔ اور اس میں گھبرانے کا مسئلہ نہیں، ایام معدودات، کچھ دن ہی تو ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی سارا سال ہم روزے رکھیں۔ ان پروفیسروں نے جو قرآن سمجھا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ایام معدودات جمع ہے، اور جمع زیادہ سے زیادہ 3، وہ کہتے ہیں 3 روزے کافی ہیں۔ یہ تو مولویوں نے مہینے کا چکر چلا رکھا ہے، انہوں نے قرآن کو یوں سمجھا ہے۔ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جدید علوم سے ماشاءاللہ باہر ہیں، کسی نے قرآن سمجھا ہے آکسفورڈ سے، کسی نے سمجھا ہے ہارورڈ سے، مدینے سے نہیں سمجھا۔ مدینے سے سمجھتے تو پھر تو کبھی غلطی نہ ہوتی۔ وہ اللہ کے بندے، جس نبی پر قرآن اتر رہا ہے اس نے 1 مہینہ روزہ رکھا ہے یا 4 دن رکھا ہے، اس سے زیادہ قرآن سمجھنے والا ہمارے پاس کوئی ہے؟ پھر عید الفطر کا کیا معنی کہ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، چاند چڑھے گا تو روزہ، چاند چڑھے گا تو ختم، مہینہ تو خود بخود ہو گیا۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جب مہینے کا چاند دیکھے تو روزہ رکھے۔ اگر مہینہ ضروری نہیں تھا، چند روزے رکھنے تھے تو پھر تو کسی وقت رکھ دیے جاتے، چاند دیکھنے سے کیا مطلب؟ لیکن یہ تو بادشاہ لوگ ہیں، ان کی مرضی ہے۔ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے نا، ابھی کہتے ہیں دیکھو جی کہ ملا کتنے بے وقوف ہیں، کہتے ہیں پاگل ہیں، کہ اب ہمارے پاس اتنے بڑے ذرائع موجود ہیں، ہمارے پاس اتنے بڑے یعنی
خلا میں ہمارے سٹلائٹ موجود ہے. ہم تو 1 مہینہ پہلے آپ کو بتا سکتے ہیں کہ چاند کب نکلے گا. تو یہ عجیب لوگ ہیں، مولوی صاحبان پاگل ہیں، کہتے ہیں جی چاند دیکھو چاند دیکھو چاند دیکھو، اور دیکھو پتہ نہیں کمال ہے، ان کو پتہ نہیں نظر ہی کیسے آ جاتے ہیں، حالانکہ ابھی تو چاند پیدا نہیں ہوتا. نیو مون جو ہے وہ اتنے 28-48 گھنٹے سے پہلے تو کسی کو نظر ہی نہیں آ سکتا. اس کی ولادت ہوگی، وہ بچہ ہے وہ پیدا ہوگا، وہ نظر آنے کے قابل تو آئے نا. اور پھر ہمارے پاس جب اتنے جدید آلات موجود ہیں، ہم تو بالکل منظار سے ڈھونڈ کے آپ کو بتا سکتے ہیں یہ دیکھو جی ہے یا نہیں. اور جناب کتابیں لکھ لکھ کے اتنا برسے ہیں نا علماء پر کہ ایک نوجوان چھوٹا بچہ ہو جو بیچارہ ابھی 5ویں جماعت پڑھتا ہے، اس کے دماغ میں آپ جو مولویوں کی نفرت بھرنی شروع کریں ایم اے تک، وہ بڑا ہو کے کیا کرے گا غریب؟ اس غریب کا کیا گناہ ہے؟ اس کے دماغ میں آپ یہ بٹھاتے جائیں کہ دیکھو جی مولوی کہتا ہے زمین نہیں گھومتی، دیکھو پاگل ہے کیا نہیں؟ وہ بڑے بڑے ہمارے سائنس والے کہتے ہیں زمین گھومتی ہے. اور دیکھو جی یہ مولوی کہتا ہے کہ بھئی چاند دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، ڈھونڈو، پہاڑوں پہ چڑھو اور جاؤ اور تلاش کرو اور گواہ لاؤ. تو کیسا بے وقوف ہے؟ جب مشینیں موجود ہیں تو ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے، گواہ لانے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ کسی کو پہاڑ پہ چڑھاؤ، پاؤں پھسلے مر جائے بیچارہ. نے کہا دیکھو پاگل ہیں مولوی کے نہیں. اور دیکھو نے کہا کمال ہے، جب انگریز کی کرسمس تو 1 دن میں ہو اور مسلمانوں کی عیدیں 2 ہوں. دیکھا کیسے پاگل لوگ ہیں مسلم. یہ سب ان مولویوں نے ان کو خراب کیا. یہ مولوی ہے نا ان کا دماغ ہی خراب. یہ لوگوں کو پھر پیچھے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں، ہم ترقی پہ لے جانا چاہتے ہیں، ہم ان کو فلک پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ ہمیں کھینچ کھینچ کے پھر اسی مدینے پاک پہ لے جانا چاہتے ہیں جہاں مدرسہ نہیں تھا، جہاں یونیورسٹی نہیں تھی، کوئی تعلیمی ذرائع نہیں تھے، کوئی مواصلات نہیں تھی، کوئی جدید علوم کے حصول کے وسائل نہیں تھے. یہ پھر ہمیں اسی نبی امی کے دروازے پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں. اور خاص ساتھ خود بھی کہتے ہیں مولوی پاگل ہیں، کہتے ہیں ہمارے نبی پڑھے ہوئے بھی نہیں. دیکھو کتنے بے وقوف ہیں مولوی. حالانکہ اللہ کے بندے اگر اللہ عقل دیتا نا تو قرآن کہتے ہیں فمن شہد منکم الشہر، شہود ہلال اور وجود ہلال میں فرق ہے، یاد رکھو. ان بیچاروں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی نا کہ وجود ہلال کیا ہے اور شہود ہلال. شہود مانا چاند کا نظر آنا، وجود ہلال کا مانا کہ چاند جہاں ہو ہم اس کو ڈھونڈیں. ہم کوئی چاند کے پجاری ہیں کہ اس کو ڈھونڈیں، دوربین لے کر جائیں، مشینیں لگا کے ڈھونڈ لیں. ہمیں تو اللہ نے ایک علامت بتا دی کہ نظر آ جائے روزہ رکھ لو، نہ نظر آ جائے 30 دن پورے کر لو، کیونکہ تم کوئی چاند سورج کے پجاری تو نہیں ہو. یہ تو میں نے تمہارے لیے ایک اندازہ رکھا ہے. شہود ہلال ہے، وجود ہلال کے تو تم ضروری نہیں ہے. اس لیے ہم مشین سے فیصلہ کرائیں کہ وجود ہے کہ نہیں ہے. نہ ہو دفعہ ہو، نہیں نظر آیا ہم اس کے کو پابند ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا فَإِن غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا 30. اگر چاند بادلوں میں آ گیا، چھپ گیا، تمہیں نظر نہیں آیا، یعنی موجود تو ہے لیکن نظر نہیں آیا تمہیں، ورنہ چاند تو کسی نہ کسی جگہ ہوگا، تو تم 30 دن اپنے پورے کر لو. یہ تو يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہ ہم نے یہ چاند کا جو نظام ہے لوگوں کے اوقات کے لیے، لوگوں کے چھٹی کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، نصاب کے لیے، نکاح کے لیے، عدت کے لیے ایک وقت کا ہم نے ذریعہ بنا دیا ہے. بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں. ہم کوئی چاند سورج کے پجاری تھوڑے ہیں کہ ہم جناب پہلے اسٹیشن پہ بیٹھ کے